الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق اللہ العظیم. محترم عزیز دینی بھائیو، اللہ رب العزت کا بہت بڑا فضل ہے کہ اللہ رب العزت نے جو ہے ہمیں رمضان کا یہ مبارک مہینہ عطا فرمایا، اور اللہ رب العزت نے جو ہے ہمیں رمضان کے اندر میں اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی نعمتوں سے نواز رہے. رمضان مبارک کے مہینے کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ رب العزت نے جو ہے 3 حصے میں تقسیم فرمایا. وَأَوَّلُهُ رَحْمَةٌ وَالثَّانِي مَغْفِرَةٌ وَالثَّالِثُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ. یعنی پہلا عشرہ جو ہے اللہ رب العزت نے رحمت کا متعین فرمایا. پہلا 10 دن میں 10 رحمت کے لیے، یعنی اس میں اللہ تعالیٰ کی بے شمار ایسی نعمتیں نازل ہوگی جو اس کے علاوہ مہینے میں کبھی، اس کے علاوہ کبھی سال میں جو ہے نازل نہیں ہوگی. دوسرا مغفرت کا، کہ دوسرے عشرے میں اللہ رب العزت اتنے مغفرت فرمائیں گے جتنے پورے سال میں کبھی نہیں فرمائیں گے. اور تیسرا عشرہ جو صرف سال میں ایک ہی مرتبہ جو ہے صرف 10 دن کے لیے اللہ نے متعین فرمایا ہے، کہ جہنم سے نجاتی کا، یعنی جس کے لیے جہنم فکس ہو چکا تھا، جس کا طے تھا کہ جہنم میں جانا ہے، اس کو اللہ رب العزت جہنم سے بچا کر جنت میں داخل فرما دیں گے. یہ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی فرمائے کہ رمضان کا مہینہ جو ہے اس کے لیے بابرکت ہے جس نے اس مہینے کو اپنا مغفرت کا ذریعہ بنا دیا، اور اس کے لیے جو ہے بربادی، یہ ہلاکت جس نے کیا کر دیا، اس مہینے میں جو ہے اپنے آپ کو، اپنے وقت کو ضائع کر دیا. اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے اندر میں، رمضان کے مبارک مہینے میں قرآن کو نازل فرمایا. اور قرآن کیا ہے؟ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کے اندر اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر جتنے بھی رہنے والے اس مسلمان کے لیے کس طرح سے اس کی زندگی ہو، اس کی ابتدا سے لے کے اس کی آخر تک، یعنی موت تک اس کی زندگی کیسی ہو، وہ تمام چیز اللہ نے قرآن کے اندر جو ہے نازل فرما دی. اور قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جس کے اندر اللہ رب العزت نے پہلے کے واقعات جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہوئے تھے، اور ایسے واقعات کے بارے میں بھی فرمایا ہے جو بعد میں آئیں، قیامت کے قریب میں آئیں. اور اس قرآن کو نازل کرنے کے اللہ نے رمضان کا مہینہ ہی متعین فرمایا. اللہ چاہے تو اور کوئی مہینے میں متعین فرما سکتے تھے، اور کوئی مہینے میں نازل فرما سکتے تھے، لیکن رمضان کے ساتھ میں قرآن کے خاص تعلق، جس طرح سے ایک رمضان کا مہینہ جو ہے ایک مسلمان کے لیے اس کا مغفرت کا ذریعہ بن سکتا ہے، ایک مسلمان کے لیے ایک رحمت کا ذریعہ بن سکتا ہے، ایک مسلمان کے لیے جہنم سے نجاتی کا ذریعہ بن سکتا ہے، اسی طرح سے قرآن مجید جو ہے ایک مسلمان کے لیے پوری زندگی گزارنے کا ذریعہ ہے. اس کے علاوہ مسلمان کے لیے کوئی ذریعہ ہی نہیں. یہ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت ہر ایک بات نازل فرمائی ہے، ہر ایک حکم نازل فرمایا ہے جس کو ایک مسلمان کو کرنا چاہیے، ہر ایک حکم وہ بھی فرمایا ہے جس سے مسلمان کو بچنا چاہیے. اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو جو ہے نازل فرما کے یہ فرما دیا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، میں نے جو ہے اس قرآن کو پڑھنے والے کے لیے، سمجھنے والے کے لیے آسان کر دیا. کتنا آسان کر دیا؟ اتنا اللہ رب العزت نے آسان کر دیا کہ ایک نابینا شخص بھی جو ہے قرآن مجید پڑھ سکتا ہے.
نابینا شخص بھی قرآن مجید پڑھ سکتا ہے، ایک بہرا شخص بھی قرآن مجید پڑھ سکتا ہے، اس کو سمجھ سکتا ہے۔ اللہ نے اتنا آسان فرما دیا، دنیا کے اندر میں ایسی کوئی کتاب شاید ہی نہیں ہوگی کہ جس کو جو ہے ایک نابینا شخص جو ہے یاد کر سکے، حفظ کر سکے، اس کو میمورائز کر سکے، لیکن قرآن کو اللہ نے کر دیا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے اللہ رب العزت جو قرآن مجید فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اتنا آسان ہے، اس سے آسان جو ہے کوئی کتاب ہی نہیں۔ اور یہ نازل کس کے لیے فرمائے؟ یہ نازل جو ہے قرآن جو ہے مسلمانوں کے لیے نازل فرمائے، مسلمانوں کو کس طرح سے زندگی گزارنی ہے اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اور اس کے خاص تعلق اللہ نے رمضان کے ساتھ رکھا، رمضان کے ساتھ رکھا۔ اسی لیے جو ہے اللہ رب العزت جو ہے ایک عام انسان کی زندگی میں بھی جو ہے جو انسان جو ہے قرآن مجید زیادہ سنا نہیں، اس کے لیے ایک معمول بنا دے کہ تراویح نماز کے اندر میں کیا کرے گا، وہ قرآن مجید کو سنے۔ اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑا نظام، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرے قرآن کے ایک ایک حروف کی ایک ایک آواز جو ہے ایک ایک مسلمان کے کان کے اندر پہنچے، اور اس کان کے ذریعے سے اس کی دل میں وہ بات پہنچے، اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے اس کو ہدایت دے، اس کے ذریعے سے اس کو ہدایت دے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہدایت الفرقان، یہ کیا ہے؟ ایسی ہدایت ہے اس کے بعد میں جو کوئی ہدایت ہی نہیں۔ یعنی ایک مسلمان کے لیے اللہ نے قرآن مجید نازل فرما دیا، اور وہ قرآن مجید اس کے ہاتھ میں ہے اور وہ اس کو پڑھ سکتا ہے، تو اس کے لیے جو ہے ہدایت سے اس سے بڑھ کر کوئی چیز ہی نہیں۔ آج مسلمان ہر کوئی چاہتا ہے کہ اللہ مجھے ہدایت عطا فرمائے، ہدایت اللہ نے کہا رکھا ہے قرآن مجید کے اندر رکھا، اور کیسی ہدایت رکھی ہے؟ ایسی ہدایت رکھی ہے، ایسی ہدایت رکھی ہے وہ شخص جو نعوذ باللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے آ رہا تھا، اس قرآن کی برکت سے اللہ نے اسے ہدایت دی، اور ایسی ہدایت دی کہ اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوگا تو وہ عمر ہوگا۔ تو کس کے ذریعے سے فرما رہے ہیں؟ قرآن کی برکت سے، قرآن کی نورانیت سے، قرآن کی ہدایت سے اللہ نے کیا کر دیا؟ ایسے شخص کو ہدایت عطا فرمائی، ایسے صحابی کو ہدایت عطا فرمائی جس کے بارے میں ہمارے نبی فرما رہے ہیں میرے بعد کوئی نبی ہوگا تو وہ عمر ہوگا۔ کون ہوگا؟ عمر ہوگا۔ اپنے عزیز دینی بھائیوں، وہ قرآن آج ہمارے پاس میں، وہ قرآن آج ہمارے پاس میں ہے، اس قرآن کے اندر میں اللہ رب العزت نے ایک ایک چیز، ایک مسلمان بچہ پیدا ہونے سے لے کر اس کی زندگی کیسی ہو، اس کی زندگی کے حالات کیسے ہو، اس کی پرورش کیسے ہو، اس کو وضو کیسا کرایا جائے، اس کا نکاح کیسا ہو، اس کے بعد ہر ایک چیز اللہ نے قرآن مجید کے اندر جو ہے حرف بحرف جو ہے نازل فرمائی۔ ضرورت اس بات کی ہم جو ہے اس قرآن مجید کو پڑھنے والے، سیکھنے والے، سمجھنے والے، آج ہم نے کیا کر دیا ہے؟ آج ہم نے جو ہے قرآن مجید کو جو ہے صرف ایک برکتی چیز، برکتی کتاب سمجھ کے رکھی، حالانکہ بے شک اس میں برکت ہے، کوئی انکار نہیں ہے، بے شمار برکت ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس گھر کے اندر میں صبح میں سورہ یاسین پڑھی جاتی ہے، قرآن مجید کا دل جسے کہا جاتا ہے، اس یاسین کے ذریعے صرف ایک سورت اس یاسین کا اگر لے لیا جائے، اس گھر میں جو ہے کبھی بے برکتی نہیں ہوگی، کئی بے برکتی نہیں۔ صرف کیا ہے؟ ایک یاسین سورت ہے، 4 صفحے کی ایک سورت ہو، اس یاسین شریف کو پڑھ لو۔ اب بتائیے اس یاسین شریف کے اندر اتنی برکت رکھی ہے اللہ نے، تو قرآن مجید کے اندر کتنی برکت رکھی ہوگی انسان تصور نہیں کر سکتا۔ آج ہم نے کیا کر دیا ہے؟ قرآن مجید کو جو ہے ہمارے تختوں پہ، ہمارے شوکیس پہ، ہمارے گھر کے جو ہے دیواروں پہ جو ہے سجانے کا چیز بنا دے، نہیں بلکہ یہ سجانے کا، اس کو پڑھنے کا چیز، یہ پڑھنے کی چیز، اور اس کو پڑھنے کے فائدے بے شمار فائدے ہیں، اتنے فائدے جو ہے کہ انسان کا جو ہے وقت بھی بچ جائے گا، اس کی جان کی حفاظت ہو جائے گی، اس کی مال کی حفاظت ہو جائے گی، اس کی عزت کی حفاظت ہو جائے گی۔ اس قرآن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں اس کی روزی کا انتظام کر دوں گا، روزی کا انتظام کر دوں گا، اس کے گھر میں کبھی فاقہ نہیں ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے اگر کسی گھر کے اندر میں مغرب کے بعد میں سورہ واقعہ کی تلاوت کی جائے گی، اس گھر کے اندر میں کبھی غربت نہیں ہوگی، کبھی غریبی نہیں آئے گی، کبھی جو ہے اسے غریبی کا منہ دیکھنا ہی نہیں پڑے گا۔ کتنے سورہ ملک کی ہر ایک سورت کی، ہر ایک آیت کی ایک فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔
صرف ضرورت اس بات کی ہم جو ہے اس کو سمجھے کہ کس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ جو ہے قرآن ہمیں عطا فرمایا، اور اس رمضان کے اس بابرکت مہینے میں ہم جو ہے اس کا عادی بنا دیں۔ آج جو ہے ہم قرآن کو جو ہے 3-4 چیز کے لیے بہت فیمس رہتا ہے، قرآن بہت فیمس۔ ایک سب سے پہلا یہ کہو قرآن قسم، کیا ہے کہو قرآن قسم، کہتے نہیں کہتے، یہ اس کے لیے بہت فیمس ہے، حالانکہ قسم کے لیے نہیں ہے یہ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اس کو تم پڑھ کے تم ایسی بات کہو کہ تمہارے بات کو انسان مان لے، تمہاری بات میں ویلیو ہے، تمہیں قسم کھانے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ تم تو اس قوم کی، اس نبی کی امت ہو جس پہ قرآن نازل کی گئی ہے، ایسے نازل کی گئی ہے جس کو لانے والا سچا، جس پہ اتارا گیا وہ امین، جس کی طرف سے نازل کی گئی ہے وہ ایک دم سچا، ایک دم خالق، ہر چیز کا مالک۔ اور اللہ رب العزت لانے والے کون؟ جبریل علیہ السلام۔ اتارا کس پہ گیا ہے؟ ہمارے آپ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے کوئی اہم، اس سے کوئی پاکیزہ کتاب ہو سکتی ہے دنیا کے اندر؟ کچھ نہیں ہو سکتی۔ آج میرے عزیز دینی بھائیوں، اس قرآن کو ہمیں سامنے رکھ کے اپنی زندگی گزارنی چاہیے تھی، اس قرآن کو ہم نے کیا کر دیا؟ پیٹھ کے پیچھے اپنے گھر کے دیواروں پہ سجا دی، دیواروں پہ سجا دی، اس کی تصویر دیواروں پہ سجا دی، اس کی تصویر، اس کا ایک تھوڑا سا ایک ٹکڑا جو ہے ہم نے اپنے گاڑیوں پہ سجا کر دیا۔ اور دوسرا جگہ عام طور پہ جو ہے قرآن مجید جو ہے جانا جاتا ہے، پہچانا جاتا ہے کہ ہاں بھائی کیا کر دو، کسی کا گھر کو اپنی بڑا قرآن ہدیے میں دے دو، بچی کی نکاح ہو رہی ہے اس کو قرآن دے دو۔ یہ دینا نہیں ہے، دینا لینے کا کام، یہ تو پڑھنے کا کام ہے، سمجھنے کا کام ہے۔ آج ہم نے جو اس کو پڑھنا چھوڑ دیا، آج ہم نے جو اس کو سمجھنا چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے جو ہے غیر اس کو پڑھ رہے ہیں، غیر اس کو سمجھ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ایسے بہت سارے غیروں کو جو قرآن مجید کے اندر نقص نکالنا چاہتے تھے، قرآن مجید کے اندر جو ہے نیگیٹیوٹی جو ہے ڈھونڈنا چاہتے تھے، اس کو تلاش کرنے کے لیے پڑھ رہے تھے، اللہ نے ان کو جو ہے اس کے ذریعے سے ہدایت دے دی۔ اس نے سوچا تھا کیا کروں گا میں اس کے اندر میں ویک پوائنٹس نکالوں گا، میں اس کے اندر کیا نیگیٹو باتیں ہیں اس کو ہائی لائٹ کروں گا، لیکن اللہ نے کیا کر دیا؟ اس کو جو ہے قرآن مجید کے ذریعے سے ہدایت دے دی۔ اس شخص کو جس کے دل کے اندر میں عیسائیت تھی، یہودیت تھی، جس کے ذہن میں تھا کہ مسلمان کو برباد و تباہ کرنا ہے، لیکن اللہ نے کیا کر دیا؟ اس قرآن کے ذریعے سے اللہ نے اس کو ہدایت دے دی کہ ہم کو اللہ ہدایت نہیں دیں گے، ہمارے ذہنوں میں اسلام، ہمارے دلوں میں اللہ کا کلمہ، ہمارے جو ہے عادت میں جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، کہ ہم کو اللہ قرآن سے ہدایت نہیں دیں گے۔ اللہ تو ضرور ہدایت دیں گے، صرف شرط یہ ہے کہ ہم جو ہے قرآن کو اپنی زندگی میں لائیں، اپنے آپ کو جو ہے قرآن پڑھانے کا عادی بنائیں، اپنے گھروں میں قرآن پڑھنے کا ماحول بنائیں۔ ایک وقت تھا، کچھ عرصے پہلے ایک زمانہ تھا جس کے اندر ہمارے گھر کے مستورات، ہماری دادی، ہمارے نانی قرآن مجید پڑھا کرتی تھی۔ جب صبح فجر کی نماز کے بعد جب گھروں کے سامنے گزر ہوتا تھا، قرآن مجید کی پڑھنے کی آواز آتی تھی، تب کہہ سکتے تھے ہاں بھائی یہ کیا ہے؟ مسلمان قوم یہاں رہتی ہے، مسلمان کا گھرانہ ہے۔ قرآن مجید کی پڑھنے کی آواز آتی تھی، ذکر و اذکار کی پڑھنے کی آواز آتی تھی، صلاۃ و سلام کی پڑھنے کی آواز آتی تھی۔ آج کیا ہو گیا ہے؟ آج قرآن مجید کی آواز جو کہیں دفن ہو گئی۔ آج آواز کیا آ رہی ہے؟ آج گانے کی آواز آ رہی ہے۔ اللہ حفاظ فرمائے، رمضان کے مہینے میں جو ہے ہمارے گھروں کے اندر جو ہے ٹی ویوں میں، فون میں، نہ جانے کس کس چیز میں جو ہے ایسی چیزیں بچتی ہے جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ ایک حدیث یاد آئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، قرب قیامت، قیامت کے قریب جو ہے تمہاری دیواروں سے میوزک کی آواز آئے گی۔ قرب قیامت، قیامت کے قریب تمہاری دیواروں سے جو ہے ایسی آواز آئے گی جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناپسند فرماتے ہیں۔ آج آ رہی ہے، آج ہمارے گھروں میں، ہمارے دیواروں میں ایسے اسپیکر لگا دیے گئے ہیں، ایسے بلوٹوتھ لگا دیے گئے ہیں جس کے ذریعے سے کیا ہوتا ہے؟ میوزک کی آواز آ رہی ہے۔ اب بتائیے، جس گھر میں قرآن کی آواز آنی چاہیے تھی، جس گھر میں ذکر و اذکار کی آواز آنی چاہیے تھی، اس گھر میں جو ہے میوزک کی آواز آ رہی ہے، اس گھر میں برکت آئے گی کہ نحوست آئے گی؟ اس گھر میں خیر ہوگا کہ شر ہوگا؟ اس گھر میں اچھائی پیدا ہوگی کہ برائی پیدا ہوگی؟ ہم خود فیصلہ کر لیں۔ اسی لیے میرے عزیز دینی بھائیوں، اس رمضان کے اس مبارک مہینے میں خاص طور پہ اپنے آپ کو جو ہے قرآن مجید کو پڑھنے کا عادی بنائیں۔ جتنا انسان وہ ہو سکتا ہے اتنا پڑھ لے، اگر تھوڑا ہو سکتا ہے تھوڑا پڑھ لے، کم سے کم جو ہے ہر نماز کے بعد ہم کم سے کم ایک صفحہ تو پڑھ لے۔
ایک چھوٹی سورت تو پڑھ لے، اتنا ہمارا عادی ہو جائے۔ آج جو ہے ہمارے مسجد جو ایک زمانے میں رمضان کے وقت میں جو ہے بھری ہوئی ہوتی تھی، نماز کے بعد بھی، نماز کے پہلے بھی ذکر و اذکار ہوا کرتا تھا، آج جو ہے وہ شخص جو ہے اپنے آپ کو جو ہے مسجد سے دور کر دیا اور مسجد ایک دم ویران، نماز کے وقت میں تھوڑے سے آ جائیں گے پھر ختم۔ حالانکہ رمضان کے مہینے میں تو ایسا ہونا چاہیے تھا کہ ہمارے مسجد کے اندر کوئی نہ کوئی جو ہے ذکر و اذکار میں، قرآن کی تلاوت میں، سیکھنے سکھانے میں ملوث، ہمارا مسجد تو ایسا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کو اس رمضان کے اس مبارک مہینے میں جس میں اللہ نے رحمت اور مغفرت رکھی ہے وہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس رمضان کے مبارک مہینے میں اپنے آپ کو جو ہے قرآن سے جوڑنے کا، اس کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔